حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اور داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ مثال کے طور پر آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں کو ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی، آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ تمام مخلوقات آپ کے تابع تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بادشاہت عطا کی گئی تو رب کے حضور یہ دعا مانگتے ہوئے اپنی خواہش کا اظہار کر رہے تھے، اے اللہ مجھے آرزو ہے کہ ایک دن تیری ساری مخلوقات جتنی بھی زمین پر ہیں سب کی ضیافت کروں۔ وہی آئی اے سلیمان، میں سب کی روزی پہنچاتا ہوں، میری موجودات مخلوقات میں بے انتہا ہے، اس لیے سب کو تم نہیں کھلا سکتے۔ سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، میرے رب تو نے مجھے بہت نعمتیں دی ہیں، تیری عنایت سب ہی سب کچھ ہے، اگر تیرا حکم ہو تو میں سب کا طعام تیار کروں۔ اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ دریا کے کنارے ایک عالیشان مکان بناؤ اور اسے نہایت کشادہ رکھو تاکہ جس مخلوق کو دعوت دو وہ اس مکان میں بآسانی آ سکے۔ اللہ کے حکم کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عمارت کو مکمل کیا۔ کم و بیش 22,000 گائیں ذبح کی گئیں اور بہت کثیر تعداد میں دیگیں پکائی گئی۔ مشروبات کے تالاب تھے جن کی تیاری جنات سے کروائی گئی اور ایک پرتکلف قسم کی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ جب ضیافت کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے جہاں کی مخلوقات کو منادی کر کے کھانے کے لیے دعوت دی۔ ساری مخلوقات، چرند پرند، انسان، ہر طرح کے کیڑے مکوڑے، پری اور ہوا میں اڑنے والی اور رینگنے والی بھی تمام مخلوقات کھانے کی دعوت پہ آ پہنچی اور اس عمارت میں جمع ہونا شروع ہو گئی۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کو دیکھنے کے لیے تمام جمع شدہ مخلوقات کا مشاہدہ کرنا چاہا۔ چنانچہ ہوا کو حکم دیا کہ تخت سلیمان کو اٹھا کر دریا کے اوپر ہوا میں معلق رکھے تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر متنفس کو اپنی نظر سے دیکھیں اور اللہ کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کر سکیں۔ عین اس وقت جب تخت ہوا میں معلق تھا، ایک مچھلی نے دریا میں سے سر نکالا اور سلیمان علیہ السلام سے بولی، اے اللہ کے نبی، اللہ عز و جل نے مجھے آپ کی طرف دعوت پہ بھیجا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے آج تمام مخلوقات کے لیے کھانا تیار کیا ہے، میں اس وقت بہت بھوکی ہوں، لہٰذا آپ مجھے پہلے کھانا دیجیے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا صبر کرو اور باقی سب کو بھی آ لینے دو، پھر ان کے ساتھ جتنا کھانا چاہو کھا لینا۔ وہ مچھلی بولی، اللہ کے نبی، میں خشکی پہ اتنی دیر نہیں ٹھہر سکوں گی کہ سب کا انتظار کروں۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام نے اجازت دیتے ہوئے کہا، اگر تمہارے لیے ٹھہرنا مشکل ہے تو پھر تم کھانا کھا لو اور جتنا مرضی تمہارا جی چاہے کھا لو۔ یہ سنتے ہی وہ مچھلی دریا سے نکل کر اس عمارت میں داخل ہوئی اور جتنا کھانا وہاں پڑا تھا سارا کا سارا ایک لقمے میں کھا گئی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی طرف مڑی اور ان سے مزید کھانا مانگنے لگی۔ یہ دیکھ کر سلیمان علیہ السلام بہت متعجب ہوئے اور بولے، اے مچھلی، میں نے تمام مخلوقات کے لیے کھانا تیار کیا تھا جو تم نے ایک ہی نوالے میں کھا لیا، کیا اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا جو تو اور کھانا مانگ رہی ہے؟ مچھلی بولی، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ مجھے ہر روز 3 لقمے رزق دیتا ہے اور جو کھانا آپ نے تیار کیا تھا وہ سب کا سب صرف ایک ہی لقمہ ہوا، اب مجھے 2 لقمے مزید کھانا درکار ہے، تب کہیں میرا پیٹ بھرے گا۔ میں آج آپ کی مہمانی میں ہوں، بھوکی رہوں، اور اگر آپ اسی طرح باقی مہمانوں مخلوقات کو بھی کھانا نہیں دے سکے تو آپ نے ناحق انہیں کھانے پہ بلوایا ہے۔ سلیمان علیہ السلام مچھلی کی یہ باتیں سن کر حیرت زدہ رہ گئے، چکرائے اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر جب ہوش میں آئے تو ندامت سے سجدے میں گر پڑے اور روتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ، میں نے بہت ہی قصور کیا اور تیری درگاہ میں نادانی کی، میں نادان و مسکین ہوں اور اس بات سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، بے شک مجھے اور سارے جہاں کو رزق دینے والا صرف تو ہی ہے۔ تو ناظرین و کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔